الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ جتنے احباب، علماء، طلباء اور طالبات دورہ تفسیر قرآن کی اس کلاس میں شامل ہیں اور انہیں قرآن کی تفسیر، ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، وہ سب اپنی اپنی جگہ پہ یہ دعا کریں کہ یہ سلسلہ جو آج ہم نے شروع کیا ہے، اللہ اسے اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے پایۂ تکمیل تک پہنچا دے۔ تفسیر قرآن کا جو سلسلہ ہے اور تفسیر قرآن کی جو خدمت ہے، یہ نزول قرآن کے وقت سے لے کے اب تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک تفسیر قرآن کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ قرآن پاک کی تفسیر کا پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے۔ قرآن ایک جگہ پہ بات کو اجمالاً ذکر کرتا ہے اور دوسری جگہ پہ قرآن اس کی تشریح اور وضاحت کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن کی تفسیر خود قرآن ہی سے کی جائے گی، اور قرآن
اپنی تفسیر خود کر دے تو پھر دوسری کسی تفسیر کی کوئی عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت ابی ابن کعب ہیں، تو بڑے بڑے صحابہ نے وہ مفسر ہوئے ہیں صحابہ۔ اس کے بعد تابعین میں یہ تفسیر کا سلسلہ جاری رہا، تو تابعین میں بڑے بڑے لوگ ہوئے جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی ہے اور وہ مفسر قرآن کہلائے ہیں، جیسے اکرمہ ہو گئے، عطا ہو گئے، ابو العالیہ ہو گئے، قتادہ ہو گئے، مجاہد ہو گئے۔ تو یہ تابعین نے بھی قرآن پاک کی مختلف آیتوں کی تفسیر کی۔ پھر تبع تابعین میں ایسے لوگ ہوئے جو قرآن پاک کے مفسر بنے۔ متقدمین مفسرین میں طبری ہیں، کشاف ہیں، جلالین تفسیر جلالین علامہ سیوطی ہیں، علامہ ابن کثیر ہیں، خازن ہیں، صاحب مدارک ہیں۔ تو یہ بڑی بڑی تفسیریں عربی زبان میں لکھی گئیں۔ متاخرین مفسرین میں علامہ آلوسی ہیں، جنہوں نے تفسیر روح المعانی یعنی قرآن پاک کی بہت خوبصورت تفسیر انہوں نے لکھی، اور تفسیر مظہری ہے، یہ متاخرین مفسرین میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن ہم جو گفتگو کریں گے وہ بر صغیر پاک و ہند، اس میں جو مفسرین ہوئے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، جنہوں نے تفسیری میدان میں قرآن کی خدمت کی ہے، ہم ان کا ذکر کریں۔ ان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندان ہے وہ ایک منفرد اور ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا، اور ایک مختصر سی تفسیر، انتہائی مختصر، انہوں نے فارسی ہی میں لکھی، جس کا نام تفسیر فتح الرحمان ہے۔ یہ اس زمانے میں ہندوستان میں فارسی بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، سرکاری زبان ہے، اس لیے انہوں نے فارسی میں قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا اور ایک ہلکی سی تفسیر بھی انہوں نے لکھی۔
اس کے بعد ان کے بیٹے ہیں حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہندوستان میں جو اردو بولنے والے لوگ ہیں وہ قرآن پاک کا ترجمہ نہیں جانتے، تو انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ اردو میں فرمایا اور ایک مختصر سی تفسیر بھی انہوں نے اردو میں کی، جو مختلف جو قرآن چھپے ہوئے ہیں ترجمے والے، ان کے حاشیے پر آج بھی درج ہے تفسیر موضح القرآن۔ یہ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا، اور قرآن پاک کا حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا فٹ ترجمہ کیا کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کا اتنا فٹ ترجمہ کیا ہے کہ اگر اللہ قرآن اردو میں اتارتا تو بالکل اسی طرح اترتا جس طرح حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے ترجمہ کیا ہے۔ اتنا خوبصورت ترجمہ کیا انہوں نے قرآن مقدس کا۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دوسرے بیٹے ہیں شاہ رفیع الدین، انہوں نے بھی قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کیا، اور ان کے تیسرے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی، تفسیر عزیزی کے نام پر، جو آج بھی بازاروں میں دستیاب ہے۔ اس سے تھوڑا سا آپ ذرا پیچھے آئیں تو ہمیں علماء دیوبند میں ایک بہت بڑا نام تفسیری میدان میں اور ترجمے کے میدان میں جنہوں نے قرآن کی خدمت کی یا اللہ نے ان سے قرآن کی خدمت لی، وہ ہیں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کیا۔ انگریز کے خلاف تحریک میں حضرت شیخ الہند گرفتار ہوئے اور مالٹا کی قید میں رہے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے دوران قید اس بات پر غور کیا، سوچتا رہا کہ مسلمانوں کی جو یہ تنزلی ہے اور مسلمانوں کی جو یہ ذلت ہے کہ مسلمان دن بدن نیچے گر رہے ہیں اور مملوک اور غلام بن رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ دو وجہ میرے ذہن میں آئیں۔ ایک وجہ میرے ذہن میں آئی قرآن سے دوری، کہ مسلمان قرآن سے دور ہو گئے اور یہ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، اور دوسری وجہ مجھے آئی آپس کے اختلاف اور تنازعات اور جھگڑے۔ یہ دو وجہ میرے ذہن میں آئیں جس کی وجہ سے مسلمان ذلت کا شکار ہو رہے تھے، تو انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور انہوں نے جیل ہی میں قرآن مقدس کا ترجمہ کیا۔ پھر انہوں نے ایک تفسیر بھی لکھی، لیکن ابھی وہ تفسیر نامکمل تھی، بس چند سپارے ہوئے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور اس تفسیری خدمت کو ان کے مایہ ناز شاگرد شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے مکمل کیا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی جو تفسیر عثمانی ہے وہ بازاروں میں دستیاب ہے، بہت اچھی خوبصورت اور معلوماتی تفسیر ہے۔ چنانچہ
آپ تھوڑا سا اور پیچھے آئیں تو علماء دیوبند ہی میں ایک بڑا نام ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا اور قرآن پاک کی انہوں نے تفسیر بھی لکھی، جس تفسیر کا نام بیان القرآن ہے۔ پھر ہمیں ایک اور نام ملتا ہے شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا اور مختصر سی تفسیر بھی انہوں نے لکھی۔ ایک نام جو مجھے پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا، وہ ایک بہت بڑا نام ہے تفسیری میدان میں، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کا ایک اپنا ہی انداز تھا قرآن پاک کی تفسیر کرنے کا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ یہ دراصل سیالکوٹ کے تھے اور سکھ خاندان سے تعلق تھا۔ اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی، چونکہ زیادہ عرصہ سندھ میں پڑھتے رہے اس لیے سندھی کے نام سے معروف ہو گئے، ورنہ اصل وطن ان کا سیالکوٹ تھا۔ تو انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی۔ میں کتنے علماء کو ذکر کر سکتا ہوں بر صغیر پاک و ہند میں جنہوں نے قرآن پاک کے ترجمے کیے اور قرآن پاک کی تفسیریں لکھی۔ تفسیر ماجدی ایک آپ کو ملے گی، یہ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، ترجمہ ہے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں اور انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا اور تفسیر بھی لکھی۔ آج کے دور میں بڑی معروف تفسیریں ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن اور حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، اس کا نام بھی معارف القرآن ہے۔ دونوں تفسیروں کا نام معارف القرآن ہے، یہ بھی آج بازاروں میں مل جائیں گی۔ ایک تفسیر جو مولانا اصلاحی نے کی تدبر قرآن کے نام پر، وہ بھی آپ کو بازار سے مل جائے گی۔ تو یہ جتنی تفسیروں کا میں نے ذکر کیا، تو ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ عربی میں جب ایک تفسیر لکھ دی گئی تھی، مثلا تفسیر طبری لکھی گئی ابن جریر، تو پھر حافظ ابن کثیر کو کیا ضرورت تھی کہ وہ بھی عربی میں ایک تفسیر لکھتے، اور پھر علامہ سیوطی کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ بھی ایک تفسیر لکھتے، اور پھر علامہ آلوسی کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ بھی روح المعانی کے نام پر ایک تفسیر لکھتے۔ عربی کے اندر ایک تفسیر لکھی گئی ہے، بس وہ بڑی ہے لوگوں کو پڑھنے کے لیے۔ اسی طرح اشکال پیدا ہوگا کہ جب حضرت عثمانی نے ایک تفسیر لکھ دی تھی، تفسیر عثمانی، تو پھر حضرت تھانوی کو کیا ضرورت پڑی تھی، پھر حضرت لاہوری کو کیا ضرورت پڑی، اور مولانا عبد الماجد دریابادی کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ بھی ایک نئی تفسیر لکھنے بیٹھ جائیں۔ اور معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دی تھی، تو پھر حضرت کاندلوی کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ بھی ایک تفسیر لکھیں اور اس کا نام بھی معارف القرآن ہی ہو۔ تو یہ کیوں ایسا ہوا، یہ ایک سوال سا ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں نے یہ ساری تقریر کی ہے آپ کے سامنے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ہر مفسر کا رنگ الگ ہوتا ہے، ہر مفسر کی تفسیر کا انداز الگ ہوتا ہے۔ جس طرح ہر پھول کا رنگ الگ ہے اور ہر پھول کی خوشبو الگ ہے، اسی طرح ہر مفسر کی تفسیر کا انداز جو ہے وہ الگ ہے۔ قرآن جو ہے یہ مضامین کا ایک سمندر ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اس کی تہ میں بڑے ہیرے، جواہرات، لولو و مرجان
موتی چھپے ہوئے ہیں اس کی تہ میں۔ جو مفسر بھی اس میں غوطہ لگاتا ہے، جو عالم بھی اس میں غوطہ زن ہوتا ہے، وہ نئے سے نئے موتی نکال کے باہر لے آتا ہے۔ اس لیے ہر مفسر نے اپنے اپنے انداز میں اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق قرآن پاک کی تفسیر کی ہے۔ چنانچہ ہماری یہ جو کلاس ہے دورہ تفسیر کی، جو انشاءاللہ 19 رمضان تک چلے گی، ہم اس میں جس عالم کی تفسیر کے انداز میں گفتگو کریں گے اس عالم کا نام ہے رئیس المفسرین مولانا حسین علی واں بھچروی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم ان کے انداز سے گفتگو کریں گے اور ان کے انداز پہ ہم تفسیر پڑھیں گے اور پڑھائیں گے۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا بس میں مختصر سا آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں۔ یہ شاگرد ہیں امام الہند حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ بس اتنا ہی تعارف ان کے لیے کافی ہے کہ وہ کتنے عظیم استاد کے شاگرد ہیں۔ امام الہند مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ معتمد علیہ شاگرد ہیں اور بڑے مایہ ناز شاگردوں میں وہ شامل ہیں۔ تو انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی، ان کا ایک اپنا انداز ہے قرآن پاک کی تفسیر کرنے کا، اور ہم اسی انداز کے مطابق آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ اور قرآن پاک کی تفسیر پڑھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ ان کا خیال یہ ہے کہ قرآن کی ہر سورت دوسری سورت کے ساتھ مربوط ہے اور ہر آیت دوسری آیت کے ساتھ مربوط ہے، یعنی ہر سورت کا دوسری سورت سے ایک تعلق ہے اور ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، یعنی وہ نظم قرآن کے قائل ہیں۔ نظم قرآن کے قائل ہیں کہ قرآن ایک منظم کتاب ہے، مربوط کتاب ہے۔ یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ کئی مفسرین جو آیتوں کے درمیان تعلق پیدا نہ کر سکے تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ واقعات کی کتاب ہے۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہے قرآن، پھر دوسرا واقعہ بیان کر دیتا ہے، پھر کبھی جہنم کا ذکر کر دیتا ہے، کبھی دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کر دیتا ہے، کبھی جہنم کے عذاب کا ذکر کر دیتا ہے۔ تو یہ نسائے کی ایک کتاب ہے اور اس میں کوئی ضروری نہیں کہ آپس میں آیتوں کا تعلق ہو اور صورتوں کا آپس میں تعلق ہو۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ رب کا کلام ہے اور شہنشاہ کا کلام ہے۔ کوئی عام آدمی بھی بے ربط گفتگو کرے، یعنی اس کی گفتگو کے درمیان ربط نہ ہو، تعلق نہ ہو، کبھی پشاور کی کہے اور کبھی کراچی کی، تو اس کی بات بھی سننے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہوتا۔ چہ جائے کہ شہنشاہ عرش کا مالک بے ربط گفتگو کرے گا، نہیں، ہر آیت کا دوسری آیت سے تعلق ہے اور ہر سورت کا دوسری سورت سے کیا ہے؟ تعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ مربوط کتاب ہے، منظم کتاب ہے۔ دلیل ان کی کیا ہے؟ دلیل ان کی یہ ہے کہ اگر یہ قرآن مربوط نہ ہوتا اور ہر سورت کا دوسری سورت سے تعلق نہ ہوتا اور ہر آیت کا دوسری آیت سے تعلق نہ ہوتا تو قرآن کی ترتیب وہی ہوتی جس طرح قرآن اترا تھا۔
اسی طرح پھر قرآن کی ترتیب ہونی چاہیے تھی. سب سے پہلی سورت ہوتی اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ سب سے پہلے اتری ہے. سورت فاتحہ 5ویں نمبر پہ اتری ہے تو اسے 5ویں نمبر پہ جگہ ملنی چاہیے تھی. لیکن سورت فاتحہ کو سب سے ابتدا میں جگہ ملی اور سورت اقرا بسم ربک الذی خلق اسے آخری پارے میں جگہ ملی. اگر یہ کتاب مربوط نہ ہوتی، قرآن مربوط نہ ہوتا اور ہر آیت کا اور سورت کا دوسری آیت سے تعلق نہ ہوتا تو پھر اس کی ترتیب بھی نزولی ہونی چاہیے تھی. جس طرح اترا تھا اسی طرح ترتیب ہوتی، لیکن اس طرح ترتیب نہیں ہے، ترتیب بدل گئی ہے. تو یہ جو ترتیب ہمارے پاس ہے اس میں سب سے پہلے سورت فاتحہ ہے، پھر سورت البقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، پھر نساء ہے، پھر مائدہ ہے، پھر انعام ہے، پھر آراف ہے، پھر انفال ہے، پھر توبہ ہے، پھر یونس ہے، پھر ہود ہے، پھر یوسف ہے، اور سب سے آخر میں سورت الناس ہے. تو یہ ترتیب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے اور اللہ کے حکم سے رکھی ہے. اللہ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب دی ہے. اگر بقرہ کا فاتحہ سے کوئی تعلق نہیں تو پھر آپ نے فاتحہ کے ساتھ بقرہ کیوں رکھوائی؟ اگر آل عمران کا بقرہ سے تعلق نہیں تو آپ نے آل عمران کو سورت البقرہ کے ساتھ کیوں رکھوایا؟ اسی طرح جب کچھ آیتیں اترتی تھیں تو آپ فرماتے تھے اسے فلاں آیتوں کے ساتھ رکھ دو اور اسے فلاں آیتوں کے ساتھ رکھ دو، تو آپ ان کو مخصوص آیتوں کے ساتھ رکھواتے تھے. تو اس رکھوانے کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. یہ دلیل ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی کہ یہ کتاب قرآن مربوط کتاب ہے، منظم کتاب ہے، ہر سورت کا دوسری سورت سے ایک تعلق ہے اور ہر آیت کا دوسری آیت سے ایک تعلق ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں گے. یہ سب سے پہلی بات. وہ کس طرح مربوط کرتے ہیں سورتوں کو، وہ میں آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں. جتنے احباب ہمارے اس کلاس میں جو آن لائن ہم پڑھا رہے ہیں اس میں جو شریک ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ قرآن کا ایک نسخہ، ایک کاپی اور ایک قلم اپنے پاس رکھیں اور چند چیزیں جو اہم ہیں وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں اس کو وہ نوٹ کرتے چلے جائیں. کس طرح مربوط کرتے ہیں مولانا حسین علی، اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے کچھ اصطلاحات بیان کی ہیں جی. ان اصطلاحات کو، اس کا نام وہ اصطلاح رکھتے ہیں، اس کو آپ اصول کہہ لیں، قانون کہہ لیں، ضابطہ کہہ لیں. وہ جو قرآن پاک کی اصطلاحات مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے ترتیب دی ہیں، ان میں سے کچھ اصطلاحات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی. آپ اسے نوٹ کرتے چلے جائیں اور ان اصطلاحات کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، انہیں پکا لیں، انہیں بعد میں اس کا مطالعہ کریں دوبارہ. یہ اصطلاحات اگر آپ کو سمجھ آ گئیں تو آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. بہت حد تک ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ اصطلاحات کیا ہیں؟ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ ہر صورت میں اللہ ایک دعویٰ پیش کرتے ہیں. میں ابھی اس کی مثال پیش کر دوں گا قرآن پاک سے. ہر صورت کا ایک دعویٰ اللہ پیش کرتے ہیں اور دعوے کی مثال تخم جیسی ہے. تخم، بیج.
ہر درخت کا ایک الگ بیج ہوتا ہے جسے ہم تخم بھی کہتے ہیں، اور درخت اپنے بیج کے ذریعے اور درخت اپنے تخم کے ذریعے دوسرے درخت سے الگ ہوتا ہے، اسے تخم ہی الگ کر رہا ہے۔ مثلا یہ انار کا درخت ہے، یہ مالٹے کا ہے، یہ سیب کا ہے، تو اسے کون سی چیز الگ کر رہی ہے کہ یہ سیب کا ہے، یہ انار کا ہے، یہ خرمانی کا ہے، یہ مالٹے کا ہے، یہ اسے کون سی چیز الگ کر رہی ہے؟ تخم، اس کا بیج اسے الگ کر دیتا ہے۔ جس طرح تخم اور بیج ہر درخت کو دوسرے درخت سے الگ کر دیتا ہے، اسی طرح ہر صورت کا دعویٰ اس صورت کو دوسری صورت کے مضامین سے الگ کر دیتا ہے۔ وہ پہچان ہے دعویٰ اس صورت کی۔ تو ہر صورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے جس کی مثال بیج اور تخم کی طرح ہے۔ دیکھیں، یہ جو بیج ہے جو زمین میں آپ نے بو دیا، پھر اس کی ایک کونپل نکلی، پھر اس کا تنا بنا، پھر اس پر شاخیں لگی، پھر اس پر پتے لگ گئے، پھر اس پر پھول لگ گئے، پھل لگ گئے۔ تو وہ جو بیج ہے نا، اس کا اثر اس کے تنے میں بھی ہے، اس بیج کا اثر اس کی ٹہنیوں میں بھی، اس بیج کا اثر اس کے پتوں میں بھی، اس بیج کا اثر اس کے پھولوں میں بھی، اس بیج کا اثر اس کے پھلوں میں بھی۔ تعلق ہر چیز کا بیج کے ساتھ ہے، بیج کے ساتھ ہے، اس تخم کے ساتھ ہے۔ تو تخم کا اثر درخت کے تمام اجزاء کو شامل ہے، تنے کو بھی، ٹہنیوں کو بھی، پتوں کو بھی، پھلوں کو بھی، پھولوں کو بھی۔ اسی طرح سورت کا جو دعویٰ ہے، اسی سے تمام آیتیں پھوٹ رہی ہیں۔ وہ جو تنے ہیں، وہ جو شاخیں ہیں، وہ جو پھل ہیں، وہ جو پھول ہیں، وہ اس دعوے ہی سے پھوٹ رہے ہیں۔ تو ساری سورت جو ہے اپنے دعوے کے گردا گرد گھوم رہی ہوتی ہے جی۔ ساری سورت کے مضامین، آیتیں اس دعوے کے گردا گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ ابھی میں ذکر کروں گا اصطلاحات کو، تو انشاءاللہ ساری بات آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ تو فی الحال آپ نے یہ ذہن میں رکھ لیا کہ ہر سورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، مرکزی مقام ہوتا ہے، مرکزی مضمون ہوتا ہے، اور اس کی مثال بیج اور تخم جیسی ہے، اور پوری سورت جو ہے اس دعوے کے آس پاس ارد گرد گھوم رہی ہے، اور پوری سورت اس دعوے کو ثابت کر رہی ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیں، ہر سورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے۔ میں اس کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جن لوگوں نے قرآن پاک اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں ہیں، وہ قرآن پاک کو ذرا کھولیں۔ یہ سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 ہے جی۔ اس کو کھولیں جی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ یہ سورۃ البقرہ کا دعویٰ ہے جی۔ یہ میں نے صرف ایک سورت کی مثال پیش کی ہے جی۔ تو سورۃ البقرہ کا دعویٰ کیا ہوگا؟ اعبدوا ربکم، کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے،
اور عبادت صرف اللہ ہی کی کرو۔ یہ سورۃ البقرہ کا دعویٰ ہے۔ پھر ایک مرتبہ سمجھیے، میں اس کو اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں کہ مجھے یہ احساس ہے کہ ہمارے اس کلاس میں جو شامل ہونے والے لوگ ہیں وہ سارے علماء نہیں ہیں، اور وہ سارے دینی مدارس کے طلباء نہیں ہیں جو جلدی اس بات کو سمجھ جاتے ہیں، بلکہ عام لوگ اس کلاس میں شامل ہیں۔ تو مجھے ذرا ان کی علمی حیثیت اس کا لحاظ کرنا پڑے گا۔ تو آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ ہر سورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، اللہ دعویٰ پیش کرتے ہیں سورت کا۔ تو سورۃ البقرہ کا دعویٰ اس کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے بیان کیا، اے لوگو اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ یہ سورت کا دعویٰ ہو گیا۔ اب اللہ اس دعوے کو دھینگا مشتی سے، جبر سے، ڈنڈے کے زور سے، اکراہ سے نہیں منواتے کہ میری عبادت کرو، میں جو کہہ رہا ہوں اس پر اللہ جبر کریں، زور کریں، ڈنڈے کے زور سے منوائیں، نہ، بلکہ اللہ اس دعوے کو منواتے ہیں دلائل کے زور سے۔ اللہ اس پر دلائل پیش کرتے ہیں کہ میرا دعویٰ صحیح دعویٰ ہے، یہ دلیلیں ہیں اس کی، اس کو مانو۔ اس کے لیے اللہ سب سے پہلے عقلی دلائل دیتے ہیں۔ اپنے دعوے کو منوانے کے لیے اللہ عقلی دلائل دیتے ہیں۔ جب مشرکین یہ کہتے تھے نا، تیری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تیری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ تو اللہ تعالی عقلی دلائل دیتے ہیں کہ کیوں سمجھ نہیں آتی، ہماری بات کیوں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، ہماری بات تو عین عقل کے مطابق ہے۔ اللہ تعالی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل دیتے ہیں۔ عقلی دلیل دو قسم پہ ہے جی، دو قسم کی اللہ عقلی دلیلیں دیتے ہیں۔ ایک عقلی دلیل محض، بس اللہ نے کوئی چیز بیان کر دی ہے، وہ یہیں دیکھ لیں اس کی مثال، سورۃ البقرہ آیت نمبر 21۔ اللہ نے دعویٰ پیش کیا اور اس کے بعد اللہ نے اسی جگہ پر اور آگے آیت نمبر 22 میں اللہ نے اس کی مثال بھی، اس کی دلیل عقلی اللہ نے بیان کر دی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ اب اللہ اس پر عقلی دلیل دینے لگے ہیں، کیوں؟ الذی خلقکم، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اس لیے کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 22 میں اللہ نے اس دلیل کو آگے بڑھایا، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور مختلف قسم کے پھلوں سے تمہیں روزی تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے زمین سے باہر نکالی۔ اسے کیا کہیں گے جی؟ دلیل عقلی، یعنی ہمارا دعویٰ عقل کے عین مطابق ہے۔ عبادت اس کی ہونی چاہیے جو خالق ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو بارش برسانے والا ہے، زمین و آسمان کو بنانے والا ہے۔
اور دلیل عقلی کی دوسری قسم کیا ہے جی؟ دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم. یہ زبر ہم نے عربی میں بول دیا. دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم، اس کا معنی یہ ہے ایسی دلیل عقلی جس کا اعتراف مخالفین سے کروایا جا رہا ہے، دشمن سے، کفار سے، مشرکین سے پوچھا جا رہا ہے تم خود بتاؤ. اس کو کیا کہیں گے؟ دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم. اس کے لیے ذرا آپ سورت یونس نکالیں گے جی. گیارہواں پارہ ہے جی، اور 11ویں پارے کا 9واں رکوع ہے. گیارہویں پارے کا 9واں رکوع اور سورت یونس کی آیت نمبر ہے 31. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر. میرے پیغمبر ان سے پوچھ. یہ ہے دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف. دشمن سے پوچھا جا رہا ہے، مخالفین سے، کفار سے، مشرکین سے. میرے پیغمبر ان کو کہہ من یرزقکم، کون تمہیں روزی دیتا ہے، من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے، امن یملک السمع والابصار، کون مالک ہے کان کا اور آنکھوں کا، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون نکالتا ہے مردے کو زندے سے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تدبیریں کرتا ہے تمام کاموں کی. یہ جو کائنات میں ہو رہے ہیں ان کا مدبر کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ، تو وہ جواب میں یقیناً کہیں گے اللہ، کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. فَقُلْ، تو میرے پیغمبر آپ کہیں نا، افلا تتقون، اگر یہ مانتے ہو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو پھر شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ پھر اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک کیوں بناتے ہو؟ تو یہ دلیل ہو گئی علی سبیل الاعتراف من الخصم. دلیل کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے دلیل نقلی. دلیل نقلی، یہ دلیل نقلی کیا ہوتی ہے جی؟ اللہ پہلے نبیوں کی کوئی بات قرآن میں نقل کر دیتے ہیں، پہلی کتابوں کی کوئی بات قرآن میں اللہ نقل کر دیتے ہیں. اس لیے اس کو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نام دیتے ہیں دلیل نقلی. منقول سے ہے، منقول، نقل کر دینا. یہ کیوں دی جاتی ہے دلیل جی؟ دلیل نقلی یہ جب مشرکین کہتے ہیں نا ما سمعنا بہذا، ہم نے یہ بات پہلے دینوں میں نہیں سنی، جو بات آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی یہ باتیں نہیں سنی، تو اللہ تعالیٰ وہاں
پہلے نبیوں کی بات کو نقل کرتے ہیں، کتابوں کی بات کو نقل کرتے ہیں، علماء کی بات کو نقل کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرا آخری پیغمبر قرآن میں جو دعویٰ پیش کر رہا ہے یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے، پہلے نبیوں نے بھی اپنی اپنی قوم کے سامنے یہی بیان کیا تھا، اور پہلی کتابیں جو اتاری گئی تھیں ان میں بھی یہی بات منقول تھی۔ سمجھ آ گئی جی آپ کو؟ دلیل نقلی، پہلی کتابوں کی بات کو قرآن میں نقل کرنا، پہلی کتابوں کی بات کو قرآن میں نقل کرنا، جنات کی بات کو قرآن میں نقل کرنا، فرشتوں کی بات کو قرآن میں نقل کرنا۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم جو دعویٰ پیش کر رہے ہیں یہ دعویٰ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے، پہلے نبیوں نے بھی یہی بات کہی تھی، پہلی کتابوں میں بھی یہی بات لکھی ہوئی تھی۔ اس کی 7 قسمیں ہیں جی، دلیل نقلی کی 7 قسمیں ہیں جی۔ سب سے پہلی قسم دلیل نقلی از انبیاء اجمالاً، اس کے لیے ذرا دیکھیے جی 17 پارے میں آئیے۔ پارہ ہے 17، اس کا رکوع ہے 2، اور سورت کا نام ہے سورت الانبیاء۔ اور سورت الانبیاء کی آیت نمبر ہے 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ یہ اللہ نے تمام انبیاء سے اس دلیل کو نقل کیا۔ اسے کیا کہیں گے؟ دلیل نقلی از انبیاء اجمالاً، یعنی سارے انبیاء کا ذکر کر دیا، کسی کا نام نہیں لیا۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر ہم اس کی طرف یہی وحی کرتے تھے کہ میرے سوا معبود کوئی نہیں، فاعبدون، پس میری ہی عبادت کرو۔ تو تمام انبیاء کا یہی دعویٰ تھا، اعبدوا ربکم، کہ عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، دلیل نقلی از انبیاء تفصیلاً، نام بنام۔ تفصیلاً کا کیا مطلب ہے جی؟ نام بنام، نام لے لے کے اللہ ذکر کریں گے جی۔ سورت ہود میں اور سورت آراف میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ہود کا ذکر کیا، حضرت صالح کا ذکر کیا، حضرت لوط کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا۔ تو وہ ساری مثالیں اپنے ذہن میں رکھیں جی، سورت آراف میں اور سورت ہود میں۔ میں جو مثال پیش کرنے والا ہوں یہ میں سورت مریم سے پیش کرتا ہوں۔ سورت مریم ہے 16واں پارہ ہے، رکوع ہے 6، اور آیت نمبر ہے سورت مریم کی 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔
یہ اب دلیل نقلی از ابراہیم. کیا کہا انہوں نے اپنے باپ کو جو بت پرست تھا، بت گر تھا، بت فروش تھا؟ اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے کہا اپنے بابا کو، یا آباتی، اے میرے بابا، لما تعبد ما لا یسمع، تو ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جو سن نہیں سکتے، ولا یبصر، دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور تیرے کچھ کام بھی نہیں آ سکتے. یہ تینوں جگہوں پہ، دونوں جگہوں پہ مفعول معذوف ہوگا. لا یسمع شیئا ولا یبصر شیئا، کچھ نہیں سنتے، کچھ نہیں دیکھتے، کچھ نہیں کام آ سکتے، تو ان کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دلیل نقلی پیش کی کہ انہوں نے بھی اپنے بابا کو غیر اللہ کی عبادت اور پوجا پاٹ سے روکا اور ایک اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا. جی اب آئیے جی دلیل نقلی تیسری از کتب سابقہ، یعنی پہلی کتابوں سے دلیل نقلی. جی یہ 15واں پارہ ہے اور سورت بنی اسرائیل ہے. 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر ہے 2. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور رہنما بنایا. کیا تھا اس کتاب میں؟ اس کتاب کا دعویٰ کیا تھا؟ وہ کتاب کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ، میرے سوا کوئی کارساز نہیں ہے. تو تورات میں بھی یہی دعویٰ مذکور تھا کہ عبادت کے لائق کارساز اور مددگار وہ ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. چوتھی دلیل نقلی از علماء اہل کتاب. یہ سورت بقرہ میں آئیے، پہلے پارے میں. پہلا پارہ ہے اور اس کا رکوع ہے 14واں. 14ویں رکوع کی یہ آخری آیت ہے، آیت نمبر 121 ہے. الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ پڑھتے ہیں اس کو جس طرح حق ہے اس کے پڑھنے کا، یعنی تحریف نہیں کرتے، کتمان نہیں کرتے، چھپاتے نہیں ہیں، جس طرح وہ اتری تھی اسی طرح اس کو پڑھتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس قرآن کے بھی. یا وہی لوگ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس نبی کے بھی.
کہ نبی پاک کا پیچھے ذکر ہو رہا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، تو یہ دلیل نقلی از علماء اہل کتاب جو نبی پاک کے زمانے میں موجود تھے اور جو صحیح عالم تھے وہ قرآن پاک کو تسلیم کر گئے۔ اب پانچویں قسم ہے دلیل نقلی از ملائکہ۔ اس کے لیے سورت آل عمران میں آئیے جی، یہ سورت آل عمران ہے، تیسرا پارہ ہے، تیسرے پارے کا 10واں رکوع ہے۔ سورت آل عمران کی آیت نمبر ہے 18۔ سورت آل عمران کی آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی، شاہدہ بمعنی بیانہ، اللہ نے بیان کیا، کہاں؟ فی الکتب السابقہ، پہلی کتابوں میں بھی اللہ نے بیان کیا، کس مسئلے کو؟ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی جب وہ انبیاء پر وحی لاتے رہے اور انبیاء کی نصرت کرتے رہے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم نے بھی، انبیاء، صلحاء، ان لوگوں نے بھی گواہی دی اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ دلیل نقلی ہو گئی از ملائکہ۔ اب اس کی چھٹی قسم ہے جی دلیل نقلی کی، دلیل نقلی از جنات۔ یہ آپ 29ویں پارے میں آئیں گی۔ انتیسواں پارہ ہے جی، 29ویں پارے کا 11واں رکوع ہے۔ سورت کا نام ہے سورت الجن۔ یہ دلیل نقلی از جنات، جنات کی بات کو قرآن میں نقل کیا گیا۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، میرے پیغمبر آپ کہیں میری طرف وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس قرآن کو غور سے سنا، فقالو، پھر وہ کہنے لگے، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو راہ دکھاتا ہے نیکی کی طرف، فآمنا بہ، ہم اس قرآن کے ساتھ ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی
ہرگز شریک نہیں بنائیں گے۔ تو انہیں پہلے دن سمجھ آ گئی کہ قرآن منوانا کیا چاہتا ہے۔ قرآن منوانا چاہتا ہے کہ شرک چھوڑ دو اور اللہ ہی کی عبادت کرو۔ یہ دلیل نقلی ہو گئی از جنات۔ کبھی کبھی اللہ قرآن میں پرندوں کی بات کو بھی نقل کرتے ہیں جی۔ یہ آپ سورت نمل میں آئیں جی۔ سورت نمل ہے، 19واں پارہ ہے اور اس کا رکوع ہے 17واں۔ انیسواں پارہ اس کا رکوع 17واں، سورت نمل، اور سورت نمل کی آیت نمبر ہے 25۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض۔ پس وہ لوگ اس طرف کیوں راہ نہیں پاتے؟ انہیں ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟ اللہ یسجدوا للہ، کیوں نہیں وہ سجدہ ریز ہوتے اس اللہ کے لیے جو چھپی ہوئی چیزیں نکال دیتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ کئی چیزیں آسمان میں چھپی ہوتی ہیں پھر ظاہر ہو جاتی ہیں، کئی چیزیں زمین میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں پھر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ ذرا ہدہد کی اس تقریر پر اور ہدہد کے اس بیان پر ذرا غور کیجئے۔ یہ پورے قرآن کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ جو یہاں ہدہد نے بیان کیا ہے اور اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا ہے، پورے قرآن میں اللہ بار بار اس کو ذکر کرتے ہیں کہ الہ کے لیے دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جب ہم مسئلہ الہ تھوڑا سا بیان کریں گے تو وہاں اس کی وضاحت انشاءاللہ کر دیں گے۔ الہ وہ ہونا چاہیے جو مختار کل ہو، مالک اور متصرف ہو، اور الہ وہ ہونا چاہیے جو عالم الغیب ہو، ہمارے حالات سے واقف ہو۔ ہدہد نے دونوں صفتوں کا ذکر کیا۔ آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزیں باہر نکال دیتا ہے، مالک ہے، مختار ہے، متصرف ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، عالم الغیب ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ دو صفتیں ذکر کرنے کے بعد ہدہد نے نتیجہ نکالا، اللہ لا الہ الا ہو، الا ہوا رب العرش العظیم، کہ اگر یہ دو صفتیں اللہ کی ہیں تو پھر اللہ کے سوا الہ بننے کے لائق کوئی نہیں۔ اگر یہ دو صفتیں اللہ کی ہیں تو پھر اللہ کے سوا الہ بننے کے لائق کوئی۔ تو یہ 7 نقلی دلائل ہو گئے جی۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دعویٰ صرف عقل کے مطابق نہیں ہے، بلکہ ہمارا دعویٰ نقل کے بھی مطابق ہے۔ پہلے انبیاء نے یہی کہا تھا اور پہلی کتابوں میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ تیسری دلیل جو ہے وہ دلیل وحی ہے۔ دلیل وحی کا کیا مفہوم ہوتا ہے جی؟ دلیل وحی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے نبی سے کیوں جھگڑتے ہو؟
میرا نبی جب یہ دعویٰ پیش کر رہا ہے تو میرے نبی سے کیوں لڑتے ہو، کیوں فتوے لگاتے ہو، کیوں پھبتیاں کستے ہو، کیوں مذاق بناتے ہو، میرے پیغمبر سے کیوں لڑتے ہو؟ میرا پیغمبر کوئی خود کہہ رہا ہے؟ نہ، میرا پیغمبر تو میری وحی کے مطابق کہہ رہا ہے۔ یہ دلیل وحی کا معنی ہوتا ہے۔ 40 سال پہلے تو میرے پیغمبر نے کبھی نہیں کہا، کبھی یہ واز نہیں کیا قولوا لا الہ الا اللہ، کبھی نہیں کہا۔ تو اب جو کہنے لگے ہیں تو یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، میری وحی کے مطابق کہہ رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے جی، ایک جگہ دیکھتے ہیں، سورۃ کہف میں آئیے جی، یہ 16واں پارہ ہے اور 16ویں پارے کا 3را رکوع ہے جی۔ 16ویں پارے کا 3را رکوع اور آیت نمبر ہے 110، سورۃ کہف ہے جی، سورۃ کہف کی آیت نمبر 110۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ میرے پیغمبر آپ کہیں میں بشر ہوں جیسے تم، میری طرف وحی کی جاتی ہے، یہ دلیل وحی ہے، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ، کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ تو میرا نبی تو وحی کا پابند ہے، میرے نبی کو تو میں نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ بیان کرنا ہے، اس کو کہیں گے دلیل وحی جی۔ کتنی باتیں اب آپ کے ذہن میں آ گئی، جتنے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس کو پڑھ رہے ہیں، ان کے سامنے قرآن ہے، انہوں نے لکھا ہے اس بات کو۔ ہر سورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، پوری سورت اس دعویٰ کے گردا گرد گھومتی ہے۔ اللہ اس دعوے کو 3 قسم کے دلائل سے ثابت کرتے ہیں، کبھی دلیل عقلی دیتے ہیں، کبھی دلیل نقلی دیتے ہیں، اور کبھی دلیل وحی دیتے ہیں۔ دلیل نقلی کی 7 قسمیں ہیں جو میں نے بیان کر دی ہیں۔ پھر مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی ایک اصطلاح ہے جی، تخویف۔ تخویف کا معنی ہے ڈراوا، ڈراوا، ڈرانا۔ یہ تخویف کیوں بیان ہوتی ہے جی صورتوں میں؟ اس کا تعلق دعوے کے ساتھ کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے دعوے کو مان لو، اگر نہیں مانو گے تو پھر میں دنیا میں پکڑ لوں گا۔ اس کو کہیں گے تخویف دنیاویہ۔ جیسے آج ہم ایک آزمائش میں مبتلا ہیں سارے، کرونا وائرس کی وبا میں آج ہم سب مبتلا ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر میرے دعوے کو نہیں مانو گے تو پھر میں تمہیں اسی دنیا میں پکڑ لوں گا۔ اس کو کہیں گے تخویف دنیاویہ۔ اور کبھی کبھی اللہ کہیں گے کہ مرنے کے بعد میرے پاس نہیں آنا، میرے پاس آنا ہے تو میں پوچھ لوں گا، تمہیں جہنم کا راہ دکھائیں گے، تمہیں ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ اسے کہیں گے تخویف اخرویہ۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سورۃ مریم میں
اس کی آیت نمبر 74 ہے، 16واں پارہ ہے، اور 16ویں پارے کا 8واں رکوع ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں، قومیں، وہ بہت اچھے تھے ساز و سامان کے لحاظ سے بھی، ان کے مکان اچھے، باغات اچھے، زمینیں اچھی، پیسہ اچھا، قد کاٹ اچھے، وریًا، اور ظاہری منظر ٹیپ ٹاپ، ظاہری ٹیپ ٹاپ جو تھی وہ بھی بڑی تھی ان کی۔ ہم نے انہیں جڑ سے اکھاڑ مارا تھا جب ہمارے نبیوں کی انہوں نے مخالفت کی۔ اسے کیا کہیں گے؟ تخویف دنیاویہ۔ اور تخویف دنیاویہ اخرویہ کی مثال میں اسی صورت سے پیش کر دیتا ہوں۔ تھوڑا سا آگے آ جائیں، آیت نمبر 86 پہ چلے جائیں۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم ہانکیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف، وردن، پیاسا۔ اگر ہمارے دعوے کو نہیں مانو گے تو مجرم بنو گے، اور مجرموں کو ہم جہنم کی طرف پیاسا ہانک دیں گے۔ اسے کہیں گے تخویف اخرویہ۔ تو کیا سمجھ آئی جی؟ یہ تخویف، جسے ہم اپنی زبان میں کہیں گے ڈراوا، یہ کیوں سنایا جاتا ہے جی؟ اس کا تعلق دعوے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہمارے دعوے کو نہیں مانو گے تو ہم دنیا میں بھی ہلاک کر دیں گے، اور کبھی کبھی اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے دعوے کو نہیں مانو گے تو تم نے جانا کہاں ہے؟ مرنے کے بعد ہمارے پاس نہیں آنا، ہم تم سے پوچھ لیں گے۔ اب ایک اور اصطلاح کی طرف ہم آتے ہیں جی، بشارت، جسے ہم اردو میں کہیں گے خوشخبری۔ اس کا تعلق بھی کبھی کبھی دنیا کے ساتھ ہوگا جی، اس کو ہم کہیں گے بشارت دنیاویہ۔ بشارت دنیاویہ، اس کے لیے میں بڑی آسان سی مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ سب کو وہ سورت یاد ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ دنیاوی بشارت ہے، اللہ کی نصرت آ گئی، فتح آ گئی، لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ اس کو کہیں گے بشارت دنیاویہ۔ اور کبھی کبھی بشارت ہوگی اخرویہ، جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہوگا۔ اس کے لیے ایک مثال سنیے جی، سورۃ الکہف، سولہواں پارہ، 16ویں پارے کا دوسرا رکوع، اور آیت نمبر ہے 109۔
108 جی، 107 اور 108، آیت نمبر 107 اور 108۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ جو لوگ ایمان لائے، اس دعوے کو مان لیا اور شریعت کے مطابق عمل کیے، ان کے لیے ٹھنڈی چھاؤں کے باغات ہیں بطور مہمانی، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اس بشارت کا تعلق کس سے ہوا جی؟ آخرت کے ساتھ۔ میرے دعوے کو مان جاؤ گے تو پھر جنت کے باغات اور جنت کے باغات کی ٹھنڈی چھائیں ہم نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ ایک اور اصطلاح جی، مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ اسے کہتے ہیں شکوہ۔ شکوہ کے بارے میں تھوڑی سی بات آپ سن لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ منکرین دعویٰ دلائل کے آگے جب لاجواب ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی جواب نہیں آتا، تو مختلف حربوں سے داعی کو زج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی قسم کے بکواس کرنے لگتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے وہ بکتے چلے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس دعوے کو تسلیم نہ کریں، تو اللہ ان کے اس رویے پر شکوہ فرماتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہم دیکھتے ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ، یہ 24واں پارہ ہے اور 24ویں پارے کا 15واں رکوع ہے۔ چوبیسویں پارے کا 15واں رکوع، سورت کا نام ہے حامیم السجدہ اور اس کی آیت نمبر ہے 5۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ شکوہ جو ہے یہ اس کی ابتدا کالا یا کالو سے ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے وہ کہتے ہیں اس نے کہا، کالو، اور مشرکین کہنے لگے قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دل تو پردے میں، مما تدعونا الیہ، اس مسئلے سے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ مما، ما سے مراد مسئلہ توحید ہے جی، جس مسئلہ توحید کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اور جو تیرا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، ہمارے دل پردے میں، وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ومن بیننا وبینک،
حجابن، ہمارے درمیان اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے. یہ مختلف قسم کے بکواس کرنے، زج کرنے کے لیے باتیں بنانی، مختلف حربے استعمال کرنے، اسے شکوہ کہتے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں آتی چلی جائیں گی. مختلف صورتوں میں جب ہم پڑھیں گے تو ہم آپ کو لکھواتے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ آپ اس وقت محسوس کر لیں گے. بس اتنا آپ فی الحال ذہن میں رکھیں کہ مخالفین دلائل کے آگے لاجواب ہوتے ہیں، تو داعی کو زج کرنے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگ اس دعوے کو نہ مانیں. مختلف قسم کے بکواس کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، جادوگر ہے، اساطیر الاولین ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، فلاں لوہار سے پڑھ کے آ جاتا ہے، یہ اس طرح کی باتیں. تو کبھی کبھی اللہ شکوے کو ذکر کرتے ہیں، جواب ذکر نہیں کرتے. اور کبھی کبھی اللہ اس شکوے کا جواب بھی دیتے ہیں. کبھی کبھی اللہ اس شکوے کا جواب بھی دیتے ہیں. اب یہاں جو سورت حامیم السجدہ میں آیت نمبر 5 میں شکوہ ہے، اس کا آیت نمبر 6 میں جواب بھی دیا جی. قل انما انا بشر مثلکم، تمہیں میری باتیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ میں کوئی نرالی مخلوق ہوں، دوسری مخلوق ہوں، میں کوئی فرشتوں میں سے ہوں، میں بشر ہوں جیسے تم. تو تمہارے اور ہمارے درمیان پردہ کیسے ہوا؟ اور پھر میری اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے ہو، کیوں سمجھ نہیں آتی؟ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے جو عقل کے بھی مطابق ہے، نقل کے بھی مطابق ہے. تو یہ جواب شکوہ ہو گیا جی. آگے چلیے جی. زجر، منکرین دعویٰ کی غلط حرکات پر اور نارویوں پر اللہ انہیں ڈانٹتے ہیں، ڈانٹتے. اسے زجر کہتے ہیں جی. یہ سورت حامیم مومن ہے جی. اس کی آیت نمبر 83 ہے جی. اس کا آپ مطالعہ کر لیں گے جی. ایک بات جو میں یہاں علماء کے لیے اور طلباء کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے شکوہ کو الگ بیان کیا، زجر کو الگ بیان کیا. تو زجر اور شکوے کے درمیان ایک معمولی سا فرق ہے. اس لیے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی جو املائی تفسیر ہے بلغت الحرام، اس میں شکوے کی جگہ زجر لکھ دیتے ہیں، زجر کی جگہ شکوہ لکھ لیتے ہیں. یہ ملحوظ خاطر رہے جی اہل علم اور طلباء کے لیے جی. حضرت صاحب زجر کی جگہ شکوہ، شکوے کی جگہ زجر لکھ دیتے ہیں کیونکہ ان کے درمیان معمولی سا دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے. ہم نے ایک اصطلاح پڑھی جی آج، ہر صورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے. دعوے کو اللہ عقلی دلائل سے ثابت کرتے ہیں اور اس کے لیے اللہ نقلی دلائل دیتے ہیں، جس کی 7 قسمیں ہیں. اس پر اللہ دلیل وحی دیتے ہیں اور دعوے کے نہ ماننے والوں کو اللہ ڈراوے سناتے ہیں، تخویف. کبھی اس کا تعلق دنیا کے ساتھ، کبھی آخرت کے ساتھ ہوتا ہے. دعوے کے ماننے والے لوگوں کو اللہ خوشخبری دیتے ہیں، کبھی خوشخبری کا تعلق دنیا کے ساتھ، کبھی آخرت کے ساتھ ہوتا ہے.
اور اللہ مشرکین کے ناروا رویوں پر اور ان کے حربوں پر اور ان کے بکواسات پر اللہ شکوہ اور زجر فرماتے ہیں جی۔ 15 منٹ کے لیے ہم وقفہ کریں گے اور 9:45 بجے انشاءاللہ کلاس کا دوبارہ آغاز ہوگا جی۔ وما علینا الا البلاغ۔